قانونی تعمیرات ہیں وہ عمل جاری ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اینڈ یوزر کسی بلڈنگ میں آ گئے ہیں اور ان کو کاغذ دکھایا گیا کہ یہ قانونی ہے, اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے. لیکن جو ابھی تعمیرات ہو رہی ہیں ان تعمیرات کو کیسے جاری رکھا ہوا ہے؟ ایک طرف آرمی چیف کہے کہ سسٹم پر ہاتھ ڈال رہے ہیں, اور جو سسٹم کو چلانے والا ایس بی سی اے ہے اس کی نگرانی میں پورا کا پورا دھندا چل رہا ہے. کیا یہ دھندا صرف چند افسران تک چل رہا ہے؟ سب اس میں ملوث ہیں. اس لیے یہ کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, انفراسٹرکچر وہی ہے اور بلڈنگوں پہ بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں, ریزیڈینشیل ایریا میں کھڑی ہو رہی ہیں. تو اس کی ساری ذمہ داری حکومت کی ہے اور ایس بی سی اے کی ہے, سسٹم کی ہے, اور اب تو اس کی بھی ہے جو اعلان کرے کہ سسٹم ختم ہونا چاہیے, لیکن سسٹم چل رہا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ ایل این جی کی امپورٹ پر ہم اتنے پیسے پاکستان کیوں ادا کریں؟ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان نااہل حکمرانوں کی صورت میں ہم کیوں ادا کریں؟ وقت کے اوپر وہ جو بلاکس آئیڈینٹیفائی ہیں ان بلاکس کو کیوں نہیں اوپن کیا گیا؟ ان پر گیس اور پیٹرول نکالنے کے لیے کیوں نہیں کام کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر ختم ہو گئے. یہ جھوٹی رپورٹیں شائع کرتے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں. ابھی بھی خاص طور پر ہمارے صوبہ سندھ میں گیس کے بے شمار ذخائر موجود ہیں, بلوچستان میں موجود ہیں, خود کے پی میں موجود ہیں, پنجاب کے کچھ علاقوں میں موجود ہیں, اور ہم اس میں بہت طویل عرصے تک خود کفیل ہیں. تو آپ ایک ایسی رپورٹیں جان بوجھ کے شائع کرتے ہیں کہ جیسے ذخائر ہمارے ختم ہو. بھائی وہ ذخائر کم پڑتے ہیں جو پہلے سے جس میں سے گیس نکل رہی ہے. جو نئے بلاکس ہیں اس میں 10 سال سے کیا کام ہوا ہے؟ یہ نون لیگ بتائے, یہ پی پی بتائے, یہ ان کی ہمیشہ ان کے ساتھ اقتدار میں رہنے والی ایم کیو ایم بتائے, یہ جے یو آئی بتائے, یہ بیوروکریٹس بتائیں, یہ ٹیکنوکریٹ بتائیں جو ہمارے سروں پر مسلط رہتے ہیں, یہ ڈکٹیٹرز بتائیں جو بار بار حکومت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے پاکستان میں. جو چیز ہمارے پاس ہے اسی کا محتاج بنا دیتے ہو, اسی کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو سارے کے سارے قومی مجرم ہیں. اس وقت اسٹریٹ کرائم کی جو صورتحال ہے, پولیس جس ڈکیتی میں ملوث ہے, پولیس کے لوگ, وہ چوتھا واقعہ ہو گیا ہے کہ پکڑے گئے لوگ. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سندھ پولیس میں کس طرح سے بھرتیاں ہوئی ہیں. ایک ڈاکوؤں کی آماجگاہ بنا دیا ہے اس کو, اور اتنی کالی بھیڑیں اس میں شامل کر دی ہیں کہ آپ تطہیر کا عمل ہی ایک مشکل ترین عمل ہوتا چلا گیا ہے. میں آئی جی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی پوری اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ پولیس کے جو افسران پچھلے کم از کم 15 سال سے ہی لے لیجیے آپ, 15 سال میں جتنے افسران بھرتی ہوئے ہیں ان کا کیا حساب کتاب ہے, پروفیشنلی یہ کہاں ہیں, ان کے پیسے کتنے تھے, کتنے ہو گئے ہیں. آئی جی بھی یہ کام کریں, اور آئی جی صاحب کیا بلکہ پوری حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے. نگراں حکومت کم از کم اتنا کام تو کر لے, کچھ اور کرے نہ کرے, کہ ہمیں بتائیں تو صحیح 15 سال میں کس میرٹ کی بنیاد پر افسران بھرتی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس شہر کراچی کو صرف لوٹنے کا ذریعہ بنایا ہے, بھتوں کا ذریعہ بنایا, قبضوں کا ذریعہ بنایا, چائنا کٹنگ کا ذریعہ بنایا, ملیشیا میں ہوٹل کھولے, دبئی میں جا کر جو ہے وہ اپنے شو روم کھولے, لندن میں ہوٹل کھولے, امریکہ میں جائیدادیں خریدیں. وہ سارے کے سارے دوبارہ سے ایک نئی برانڈنگ کر کے دوبارہ ملا ملو کے تازہ دم کر کے ان کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. جو ہمارے مسائل کے ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل کرائیں گے. آپ اندازہ لگائیں اس شہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم براہ راست اس شہر کی بدحالی کی ذمہ دار ہیں, جنہوں نے اس شہر کا اربوں ڈالر لوٹ کے کھایا ہے, اربوں ڈالر, اور اس کو برباد کیا ہے. اور ان کو دوبارہ اگر مسلط کرنے کی کوشش ہوگی تو عوام اس کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں اس میں ایک اصولی پالیسی ہے نجکاری کے حوالے سے ہماری. ہم نجکاری نہیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹری لگانے, ادارے چلانے کے حامی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اور انکریج کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو اور پورا یہ نظام چلے. لیکن جو قومی ادارے ہیں ان کو بغیر کسی پراپر فورم سے گزارے ہوئے, پرائیویٹائزیشن کمیشن یہاں پر موجود ہے, یہاں پر پورا جو ہے وہ سسٹم ظاہر ہے جیسا بھی ہے پارلیمنٹ کا موجود ہے, اور اس پورے سسٹم سے گزارے بغیر آپ صرف آئی ایم ایف کے کہنے پر اگر لوٹ سے لگا دیں گے تو ماضی میں جو ادارے پرائیویٹائز ہوئے ان کا بھی تو پہلے حساب دیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے ہمیں. اور آپ نے جو بیڑا غرق, جان بوجھ کر بیڑا غرق کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں نا کہ پی آئی اے میں اگر ایکسس بھرتیاں ہوئی تھیں, پیپلز پارٹی نے کی تھیں یا جس نے بھی کی تھیں, کس میرٹ پہ ہوئی تھی, اس کا میرٹ تلاش کر لیجئے. آپ یہ بتائیے نا کہ یہ اسٹیل مل جو پروفٹ میں جا رہی تھی اچانک سے لاس میں جانا کیسے شروع ہو گئی, کس کس کا اس میں حصہ ہے. آپ نے اس کو گیس فراہم ہی نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے وہ تباہ ہوگی نا. ایک طرف کہ الیکٹرک مافیا کو جو ایک پرائیویٹ اینٹیٹی ہے
اس کو آپ بغیر معاہدے کے گیس فراہم کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو سرکار کا ادارہ ہے اس کے گیس جو ہے وہ نواز شریف نے روک دی تھی. تو آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام جب یہ فیصلے کریں گے تو ہم اس طرح کی نچکاری کو تو قبول نہیں کر سکتے.